ہمت اور خود اعتمادی سے دنیا کو فتح کرنے والا 20 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوششوں کے باوجود دنیا کے اس عظیم و شان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد ثانی کہلائے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ جب ایک حکومت کا سورج چڑھتا ہے تو دوسری کا غروب ہوتا ہے۔ ہر عظیم سلطنت کی ایک بنیاد ہوتی ہے جو خون، تلوار، قسمت اور فتح پر رکھی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی عظیم فتح کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ایک 20-21 سال کے سلطان نے وہ کر دکھایا جو اس کے آباء و اجداد صدیوں سے نہیں کر پا رہے تھے۔ رومی سلطنت کے سب سے مضبوط گڑھ قسطنطنیپل کو عثمانی سلطان محمد ثانی نے فتح کر دکھایا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بات 1453 عیسوی کی ہے۔ قسطنطنیپل، جسے عربی میں قسطنطنیہ کہتے ہیں، لگ بھگ 1000 سالوں رومن سلطنت کی راجدھانی رہا۔ مختلف بادشاہوں نے، خود محمد ثانی کے والد نے بھی اسے فتح کرنے کی کوشش میں بہت کچھ گنوا دیا، مگر فتح حاصل نہ کر سکے۔ عثمانیہ سلطنت اس وقت وسط ایشیا سے پوروی یورپ تک پھیل چکا تھا۔ محمد ثانی اس خاندان کے اگلے سلطان تھے۔ قسطنطنیہ ایک مضبوط قلعہ تھا جسے محمد ثانی سے پہلے 24 فوجوں نے جیتنے کی کوشش کی تھی، لیکن سب ناکام رہیں۔ قسطنطنیہ کے اب تک کسی کے بھی فتح نہ کیے جانے کی وجہ قلعے کی مضبوط دیواریں تھیں، جنہیں اس کے بنائے جانے والے راجہ کے نام پر تھیوڈوسین والز کہا جاتا تھا۔ یہ دیواریں 3 سے 4 درجوں میں بنی تھیں اور اس کے آگے ایک گہری کھائی تھی۔ محمد ثانی نے ساری رکاوٹیں توڑتے ہوئے اس قلعے کو فتح کیا۔ محمد ثانی کی بھی دوسرے عثمانی سلطانوں کی ہی طرح پرورش کی گئی تھی۔ وہ بہادری سے لڑنے کے علاوہ انتظامیہ اور 4 سے 5 زبانوں میں ماہر تھے، لیکن جو چیز ان کو باقی سب سلطانوں سے الگ بناتی تھی وہ تھی ان کی سوتیلی ماں مارا برونکووچ کی سرپرستی، جو سربیا کی راجکماری تھیں اور جنہیں مارا ماں کہا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ کی لڑائی میں جب محمد ثانی کو لگتا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے تو مارا سربیا سے گھوڑے پر بیٹھ کر انہیں یہ سمجھانے آتی کہ ہمت نہ ہاریں اور لڑائی جاری رکھیں، انشاءاللہ آخر میں جیت ہماری ہی ہوگی۔ رشتوں کی یہ مٹھاس محمد ثانی کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ قلعے کی گھیرا بندی کو 2 مہینے بیت جانے، کئی مورچوں پر ہار ملنے، اپنی ہی فوج میں بغاوت ہونے کے ڈر اور قسطنطنیہ کی مدد کے لیے ویانا کی فوجوں کے آنے کی افواہوں کے بیچ محمد ثانی نے اپنی ماں سے ملنے والے حوصلے کے بعد کرو یا مرو کا فیصلہ کیا اور اس جنگ میں جیت حاصل کی۔ 20 سال کے ایک لڑکے نے 1500 سال پرانی سلطنت کو چکنا چور کر کے دنیا کو وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہ کر پایا تھا۔ قسطنطنیہ کی لڑائی میں محمد ثانی کے 2 اقدام اس کے بہت کام آئے، جو دنیا میں پہلی بار بروئے کار لائے گئے تھے۔ پہلا تھا تھیوڈوسین والز کو توڑنے کے لیے اس وقت تک کی دنیا کی سب سے بڑی توپوں کا بنانا، اور دوسرا شہر کے اندرونی بندرگاہ گولڈن ہورنوں میں کڑی حفاظت کے چلتے پانی کے جہازوں کو زمین میں جنگل کے راستے پیڑوں پر چکنائی لگانا، پھر ان جہازوں کو لڑکا کر اندر تک پہنچانا تھا۔ یہ دونوں ہی آئیڈیاز وقت سے بہت آگے تھے اور رومن ایسا ہونے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ ان نئے 2 طریقوں نے ایک ایسی تاریخ لکھی جو وقت کے سینے پر ہمیشہ کے لیے سپر ہو گئی۔ قسطنطنیہ کا راجہ قسطنطن 11 ایک بہادر راجہ تھا، لیکن اس کے پاس ایک چھوٹی فوج تھی اور وہ اس جنگ میں پوری طرح سے کرائے پر لڑنے والے سمندری ڈاکو جیووانی گستیانی اور پوپ کی آرمی کے بھروسے تھا۔ پوپ کی آرمی تو کبھی پہنچی ہی نہیں اور گستیانی اور اس کے لوگ عثمانیوں کے حملے میں خوب لڑے، پر آخر میں گستیانی کے تیر لگنے پر بھاگ کھڑے ہوئے۔
اور یوں 29 مئی 1543 کو سلطان محمد ثانی نے یہ شہر فتح کر دکھایا اور شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ مسلم امہ کے لیے اور اس کے نوجوانوں کے لیے محمد فاتح ایک مثال ہیں۔ کاش ہمارے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی اپنے باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندہ قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں کیونکہ یہی تاریخ ان کے مستقبل کی رازداں ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں 21 سالہ نوجوان جو ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا اور مسلمانوں کا سپاہی بھی، جو میدان جنگ میں بذات خود بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال تھا اور جس نے قسطنطنیہ کی دیوار پر عثمانی پرچم لہرایا، اس محمد جو دنیا میں محمد ثانی کے نام سے جانا گیا، اس کی شجاعت کی داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔